ویلکم بیک. سو باسی صاحب، کیا نقشہ بننے جا رہا ہے مشرق وسطیٰ کا؟ مشرق وسطیٰ کا نقشہ تو وہی ہے جو ہے، لیکن اگر ٹرمپ صاحب جی جاتے ہیں اور آپ کی خواہش، دلی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو پھر آبویسلی کچھ تبدیلیاں تو آئیں گی، کیونکہ گو کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو بائیڈن صاحب نے بھی ٹرمپ کی پالیسیز کو پرسو کیا، کنٹینیو کیا، ابراہیم اکارڈز کو کنٹینیو کیا، ایران نیوکلیئر ڈیل کو ریوائیو نہیں کر پائے، اور لیکن جب 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تمام جتنی بھی مشرق وسطیٰ میں جو امریکہ کوششیں کر رہا تو دھڑام سے نیچے سب کچھ کلیپس ہو گیا. اب اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ واپس آ جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ صورتحال تبدیل ہو. گو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے تو بڑی پرو اسرائیل پالیسیز اپنائی ہوئی تھیں. جیروسلم، اپنا سفارت خانہ بھی جیروسلم شفٹ کیا، اور پھر ابراہیم اکارڈز بھی کروائے بغیر فلسطین کی ریاست کے سلوشن کے، اور پش کیا یو اے ای کو، بحرین، سوڈان، موراکو وغیرہ کو کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. وہ بھی ہوا. پھر سعودی عرب بھی پریشر بلڈ کر رہے تھے، لیکن اب سعودی عرب نے بڑی واضح پوزیشن لے رکھی ہے کہ جب تک 2 ریاستوں کی طرح واپس اسرائیل نہیں آئے گا اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. اب 2 ریاستی فارمولہ بذات خود بھی مشکلات میں پڑ گیا ہے، اور اب بہت سے فلسطینی بھی یہ کہہ رہے ہیں، حماس کی جو پوزیشن تھی نا اوریجنل، اس سے اتفاق کر رہے ہیں کہ 2 ریاستی فارمولہ اب آپ بھول جائیے اس کو. اس کی ایک وجہ تو اصل وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جہاں بن نتنیاہو پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ یہ 2 ریاستی ویسے ہی ہے. اب آپ دیکھیے تو اس وقت 7.5 لاکھ اسرائیلی یہودی سیٹلرز وہ ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم میں آباد ہو چکے ہیں. تو اب ویسٹ بینک میں کیسے ان کو نکالیں گے آپ؟ جو پیلسٹینین ٹیریٹری جو آنی چاہیے تھی، جو پیلسٹائن یا فلسطین بننا تھا ریاست، اب اس ریاست میں تو لوگوں نے قبضہ کر لیا وہ زمین پہ بھی. جو پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ فلسطین کی ریاست کی یہ رقبہ ہوگا یا یہ حصہ ہوگا، اس میں تو اب یہ سارے سیٹلرز آ کے آباد ہو گئے ہیں. تو اب 2 ریاستی فارمولہ کہاں گیا؟ پھر اگر آپ دیکھیے تو اس وقت جو اسرائیل اور فلسطین کے جو علاقے ہیں، تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 7 ملین یہودی ہیں اور 7 ملین مسلمان ہیں. اب اگر باہر سے جو فلسطینی لیٹ سے جارڈن میں رہتے ہیں یا ایجپٹ میں رہتے ہیں یا سیریا میں رہتے ہیں، عراق میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں، وہ واپس اگر آ جاتے ہیں، اگر 1 اسٹیٹ سلوشن کی بھی اسرائیل بات نہیں مان رہا، نہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات مان رہا ہے، نہ 1 اسٹیٹ سلوشن کی. اصل مسئلہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بڑا اچھا انٹرسٹنگ آرٹیکل بھی کل پرسوں آیا ہے فارن افیئرز میں. وہ یہ کہتے ہیں، ایک صاحبہ کا لکھا ہوا، مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ہیومن رائٹس اپروچ اب اپنانی پڑے گی. ہیومن رائٹس اپروچ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس زمین میں رہتے ہیں، چاہے آپ اس کو فلسطین کہیں، اسرائیل کریں، جو بھی نام دے دیں، ان سب کو ایکول رائٹس ہوں گے. اب ایکول رائٹس اسرائیل کس طرح دے سکتا ہے؟ اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت میں واپس سارے لوگ فلسطینی واپس آ جاتے ہیں تو وہ تو اکثریت میں ہو جائیں گے، اور وہ تو جو ہے یہودی وہ اقلیت بن جائیں گے. تو کبھی بھی زائنسٹ جو ایجنڈا ہے وہ تو اس کو کبھی الاؤ نہیں کرے گا. تو یہ سارا جو اس وقت معاملہ ہے گڑبڑ سا ہو گیا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب اگر جب ٹرمپ اگر جی جاتے ہیں تو شاید وار ختم ہو جائے، کم از کم لیبنان کی حد تک، جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو پہلا قدم ہوگا وہ حزب اللہ اور یا لیبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا ہوگا. اس میں جو UN سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہے 1701 جو 2006 کی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. یہ جو بلو لائن اور لتانی ریور کے درمیان جو بفر زون کریٹ کیا جائے گا، یہ پہلا. حماس کے ساتھ اس وقت اسرائیل میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معاہدہ کرنے جائے گا یا غزہ کی حد تک، کیونکہ ان کا پلان یہی ہے بن نتنیاہو کا کم از کم، اور جو ان کے ساتھ ان کی کوalition پارٹنرز ہیں رائٹ ونگ، فار رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں، بن گیویئر ٹائپ جو لوگ ہیں، انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس غزہ کے علاقے سے فلسطینیوں کو نکالیں اور ان کو ایجپٹ بھجوائیں، جہاں جاتے ہیں جہاں یہاں سے نکلیں.
صحیح. اسی طرح ویسٹ بینک میں بھی جو لوگ ہیں سیٹلرز جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو مزید آگے لے کر جائیں تاکہ ویسٹ بینک کا جتنا بھی علاقہ مل سکتا ہے آگے آگے جائیں تاکہ فلسطینی وہاں سے نکل کر جارڈن کی طرف جائیں. صحیح. تو یہ پلان ہے اور یہ میڈیٹرینین اور جارڈن کے درمیان جو بھی علاقہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا گریٹ ایک اسرائیل کا علاقہ بنے. اب یہ کس حد تک ٹرمپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اٹس اینی ونز گیس. جو میرے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم دنیا اس وقت ایک عجیب چھش و پنش کے عالم میں ہے. ایک جانب ایران ہے، ایران کا ٹرمپ اگر آئیں گے تو وہ تو پہلی نیوکلیئر ڈیل سے انہوں نے وڈرا کیا تھا 2018 سے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایران کی جانب دیکھیں گے کہ اس ڈیل کو ریوائیو کریں. صحیح. تو ایران کا کیا آیا ایران ٹرمپ کے جیتنے کے بعد کیا حزب اللہ کے پیچھے بالکل کھڑا ہو جائے گا کہ لیبنان کے ساتھ کوئی سیز فائر نہیں ہو سکتا جب تک کہ حماس کے ساتھ سیز فائر نہ ہو، صحیح. یا غزہ میں صورتحال ٹھیک نہ ہو؟ آیا وہ حزب اللہ کو یہ اجازت دے گا یا فیسیلیٹیٹ کر دے گا کہ آپ ٹھیک ہے یو گو ہیڈ، تاکہ ایران کے ساتھ جو امریکہ کے مسائل ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ اسکلیشن نہ پیدا ہو. دوسری جانب سعودی عرب کو ہم بڑا کلوزلی واچ کریں گے کہ آیا سعودی عرب جو پوزیشن اس نے 7 اکتوبر کے بعد لی وہ اس پوزیشن سے ہٹے گا، دو ریاستی فارمولہ سے پیچھے ہٹے گا کہ نہیں، اور ابراہیم ایکارڈز کی طرف دوبارہ واپسی ہوگی کہ نہیں. تو وہ یہ دو سوال میرے لیے امپورٹنٹ ہے. ایران اور سعودی عرب کا جو ایک صدر ٹرمپ کے بعد آنے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ممالک بہت امپورٹنٹ ہیں مشرق وسطیٰ کے کانٹیکس میں، اس جو پولیٹیکل لینڈ اسکیپ ہے نا اس کانٹیکس سے بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر سعودی عرب نے تھوڑی بہت بھی لچک دکھا دی تو پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے فلسطینیوں کے لیے. یہ نہیں کہہ رہا کہ فلسطینیوں کی یہ جدوجہد ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے سعودی عرب ایک اور ملک ہو جائے گا وہ کہ بہت اہم ملک ہے، لیکن فلسطینیوں کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے انلیس کہ یہ تمام فلسطینی جتنے بھی ہیں 8 9 10 لاکھ کے قریب ملین کے قریب یہ بالکل ہی اس علاقے سے باہر جا کر پاکستان آ جائیں یا بنگلہ دیش آ کر سیٹل ہو جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. تو ہمارے لیے اور پھر جو ہمارے لیے بیت المقدس کی حیثیت ہے مسلمان کی وہ بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ٹرمپ کے آنے کے بعد آئیں گے. اگر ہیرس آ جاتی ہیں کیملا ہیرس تو مور آف دا سیم والی بات ہے. اب کتنا پریشر وہ بلڈ کر سکتے ہیں اسرائیل پر یا بن نتنیاہو پہ خاص طور پہ دیٹ وی نیڈ ٹو سی. Who would be more influential? میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ وڈ بی پرہیپس، لیکن ٹرمپ کی اپنی جو ہے نا جو سوچ ہے وہ تھوڑی بہت اس میں ڈیفیشنسیز ہیں. Like what? ان دا سینس کہ دیکھیے نا اگر وہ ان میں تھوڑا بہت بھی سینس ہوتا تو وہ نیوکلیئر ڈیل سے ایران کی نیوکلیئر سے ودرا نہ کرتے، کیونکہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل سے ودرا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایران کو کھلی چھٹی دے دی نا جی. اب آپ نے جو ارریلیونٹ ایشوز تھے آپ وہ اس ٹریٹی میں لے کر آ گئے، میزائل کے ایشوز اور ایران کا جو انفلوئنس ہے وہ تو نیوکلیئر ڈیل کا حصہ نہیں تھی نا. تو آپ جو ایکسٹرینیس ایشوز تھے وہ آپ لے کر آ گئے. تو یہ انسان سوچتا ہے نا کہ کیوں کیا. باسط صاحب آپ اس کو ڈیفیشنسیز کا نام دے رہے ہیں، مے بی ان کا مائنڈ اتنا تھاٹ فل ہے، اتنے ایفیشینٹ ہے وہ کہ نئی نئی تجویزیں لے کے آتے ہیں. بس وہی اس سے بھی کام بالکل جہاں بہت سے خطرات ہیں خدشات ہیں ان کو لے کے وہاں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ، امریکہ فرسٹ سارے کہتے ہیں. وہ بس امریکنز کے لیے. یہ بھی غلط ہے نا، یہ بھی ایک غلط پالیسی ہے امریکہ نے کہ دیکھیں پوری دنیا میں گلوبل پاور تو ہے پوری، آپ کس طرح اپنے آپ کو سڈنلی ودرا کر سکتے ہیں. صحیح اکنامکلی ٹھیک ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے گلوبلائزیشن کا پروسیس شروع کیا، آپ لوگوں نے ہمیں یہ انٹرنیٹ سکھایا نا جی. صحیح. تو اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ اور باقی دنیا ریلیونٹ ہے. So now you have to pay back. ہاں تو اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے آپ کو نکالنا. صحیح. سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.